پہلے بات کو سمجھو، پہلے واقعات کے جزیات کو سمجھو، غور سے چیزوں کو پڑھو، نہیں سمجھ میں آتی تو اس سے پوچھو جو جاننے والے ہیں۔ قرآن کہتا ہے تمہیں کچھ نہیں آتا تو اس کے پاس جاؤ جو جانتا ہے۔ اہل بیت جانتے ہیں، قرآن جانتا ہے، دونوں چیزیں موجود ہیں۔ جاہل کیوں ہے مسلمان؟ قرآن ہے اور جاہل ہے، ذکر اہل بیت ہے اور جاہل ہے، تو کیوں؟ اس لیے کہ شرم آتی ہے قرآن سے پوچھیں اور اہل بیت سے پوچھیں۔ تو جب تک مزاج میں یہ بخالت رہے گی کہ پوچھیں کیسے، کچھ لوگوں کا طریقہ پوچھنے کا یہی ہوتا ہے کہ تنقید کرتے ہیں، اب تو بتائے گا، یہ طریقہ اچھا نہیں ہے۔ پوچھنے کا طریقہ ائمہ نے بتایا ہے کہ اگر بادشاہ بھی آ جائے اور پوچھنا چاہتا ہے تو اس سے کہو کہ دوزانو ہو کے ادب سے بیٹھے، علم کا احترام ہے، علم ایسے بدتمیزی سے نہیں لیا جاتا، سکھانے والے پر تنقید کر کے علم لینے کا طریقہ حرام ہے۔ وہ علم حرام ہو جاتا ہے کہ جس نے سکھایا ہے اس کی غیبت کرو یا اس کی برائیاں کرو، پھر وہ علم جیسے آتا ہے ویسے جاتا ہے، وہ علم کام نہیں آتا۔ یہ سب ائمہ کے اقوال ہیں۔ تو بھائی پوچھو کہ کیا سخاوت تھی بنی ہاشم کی، کیا سخاوت تھی جناب خدیجہ کی؟ فقیر آ گیا، فقیر آ گیا، فقیر آ گیا اور اس نے آواز دی۔ اب ابو جہل پیچھے پیچھے فقیر کے چلا، اس کو پتا تھا مکے کا کوئی دروازہ نہیں کھلے گا، وہ فقر سمجھتے تھے فقیر کو چھڑک دینا، ارے ہم خود محتاج ہیں، ہم تجھے کیا دیں گے؟ اور دولت مند بہت زیادہ بخیل ہو جاتا ہے، اسے ڈر لگا رہتا ہے اگر 2 روپے دے دیے تو کم ہو گئے۔ جیسے جیسے دولت بڑھتی ہے ویسے ویسے کنجوسی بڑھتی ہے، جیسے جیسے دولت بڑھتی ہے ویسے ویسے کنجوسی۔ نقشے آپ کے سامنے، نقشے آپ کے سامنے، پاکستان نالے میں چلا جائے، دولت مند ہوتے جا رہے ہیں۔ ارے کیا کرو گے اتنی دولت؟ نہیں، یہ مجبوری ہے ہماری، ہم بخیل ہیں، ہم بڑھاتے ہیں دیتے نہیں، ہم بڑھاتے ہیں ہم دیتے نہیں۔ ایک آدھ چیخے جا رہے ہیں ہم لوٹی دولت لائیں گے، ہم لوٹی دولت لائیں گے۔ اب یہ نہیں پتا کہ وہ آئیں گے تو وہ بھی یہی کریں گے، اس لیے کہ ہوتا تو یہی آیا ہے بھائی کہ جمع ہوا ہے بس جمع ہوا ہے، دینا نہیں ہے۔ بخالت کی انتہا ہو گئی پاکستان میں تو کنجوسی عروج پہ پہنچ گئی۔ بھائی آپ بل ادا کر دیجئے حکومت کے، بجلی ہم پوری دے دیں گے۔ نہیں ہم نہیں دے سکتے، مرے یہ گرمی میں مرے اندھیرے میں مرے، ہم نہیں دیں گے۔ تو پیسے کہاں گئے؟ تو کیا اتنا محتاج ہے ملک؟ نہیں، محتاج نہیں ہے، محتاج کیا گیا ہے، اس لیے کہ انفرادی دولت بچا کے رکھنا ہے، وہ ہوس جو ہے دولت کی۔ اور سرکار نے سکھایا جب تک تم خدیجہ کی سخاوت نہیں پڑھو گے پاگلو تو یہ کیسے سوئٹزرلینڈ کے خزانے واپس کیسے آئیں؟ بخیلوں کا ذکر ہوئے چلا جا رہا ہے، بخیلوں کا ذکر ٹیلی ویژن پہ ہو رہا ہے، کنجوسوں کے نام اخباروں میں آ رہے ہیں، یہ نہیں بتا رہے سکی بھی تھے کہ نہیں۔ ارے بھائی سکی تو اس وقت ثابت ہوں گے جب در پہ سائل نظر آئے، تاریخ میں کہیں نہیں ملتا کہ دولت مندوں کے در پہ سائلوں کی بھیڑ رہتی تھی۔ ضرورت مند عرب میں کون تھا جو بھوکا پیاسا نہیں رہتا تھا؟ آج نکلا ہے پیٹرول، خلافتوں کے زمانے میں پیٹرول نکل آتا تو جانے کہاں کائنات میں آگ لگ چکی ہوتی، گاڑیاں کھڑی، رکشے کھڑے، ٹیکسیاں گئی،
کم ہو گئی ہے، کم ہو گئی ہے، یعنی جیسے جیسے اللہ مال دیتا ہے انسان کی کنجوسی بڑھتی جاتی ہے۔ آل محمد کو جیسے جیسے دیتا گیا وہ لٹاتے گئے۔ وہ لٹاتے گئے۔ تو مکے والے بہت کنجوس تھے، بہت کنجوس تھے۔ ابو جہل نے کہا دیکھیں یہ مانگنے والا کہاں جاتا ہے۔ وہ سیدھے پہنچا ابو طالب کے گھر پہ۔ اتفاق سے ابو طالب کا 12 برس کا بیٹا علی باہر نکل رہا تھا۔ اس نے فوراً سوال کیا کہ بابا سو رہے ہیں؟ پتہ چلا علی اپنے باپ کی نیند پر سے دولت لٹا دیتے ہیں۔ یہ ہے بزرگوں کا ادب۔ مٹی اٹھائی کا یہ لے، جب مٹی دیتے ہو ابو طالب کے بیٹے کا، دیکھ تو کیا ہے۔ اب جو دیکھا 5 یاقوت قیمتی ہتھیلی پر رکھے تھے۔ یاقوت بہت قیمتی۔ اس نے جلدی سے مٹھی بند کر لی، مٹھی بند کر کے چلا۔ اسے پتا تھا یہاں مکے میں لٹیرے بھی رہتے ہیں۔ اب ابو جہل تو تعاقب میں تھا، پیچھے پیچھے چلا جا رہا ہے۔ مکے کی سرحد تک سائل آ گیا۔ ابو جہل نے کہا دکھا تو دے مٹھی میں کیا ہے۔ کہ مٹھی میں دولت ہے۔ کہ مجھے دکھا دے۔ کہ تو چھین لے گا، بڑا لالچی ہے، میں دور سے دکھا کے بھاگوں گا۔ دور سے دکھایا تو روشنی نکلی۔ ابو جہل کی آنکھیں خیرہ ہو گئی۔ کہ کہاں سے آئی؟ کہ علی نے دیا۔ اور جلدی سے اس نے مٹھی بند کر لی اور وہ بھاگ کے چلا گیا۔ علی پہنچے، نکلے تھے رسول اللہ کے پاس جانے کے لیے ابو قبیس کی پہاڑی پر۔ جب وہاں پہنچے تو رسول اللہ مسکرائے۔ کہا خوب علی، اس کے ہاتھ پہ تم نے مٹی رکھ دی، وہ یاقوت بن گئے۔ کہا آپ کو پتا ہے؟ کہا ہاں مجھے پتا چل گیا۔ یہ بتاؤ علی، تم نے مٹی کو یاقوت کیسے بنایا؟ تم نے مٹی کو یاقوت کیسے بنایا؟ کہ وہ تو جب بھی سائل آتا ہے میں مٹی اٹھا کے دے دیتا ہوں، وہ یاقوت اور جواہرات بن جاتے ہیں۔ رسول اللہ نے کہا کیا کہتے ہو؟ کہ بس میں یہ کہتا ہوں یا محمد، یا محمد کہتا ہوں مٹی یاقوت بن جائے۔ لیکن یا رسول اللہ پرسوں ایک سائل آپ کے پاس بھی آیا تھا، آپ نے اسے مٹی دی تھی اور وہ یاقوت بن گئی، آپ کیا کہتے ہیں؟ رسول اللہ نے کہا میں مٹی اٹھا کر کہتا ہوں یا علی۔ جو کی روٹی کھانے والا اس کے در سے کبھی سائل واپس نہیں گیا، سائل واپس نہیں گیا۔ اور یہ نہیں پوچھا سائل سے کہ دوست ہے کہ دشمن۔ سخاوت کی شان یہ ہوتی ہے کہ یہ نہ پوچھا جائے اپنا ہے یا پرایا، صرف یہ دیکھا جائے کہ اس کا ہاتھ پھیلا ہوا ہے۔ یہ علی نے سکھایا ہے کہ ہاتھ پھیل گیا، بس اب پوچھنا نہیں ہے کہ اپنا ہے یا غیر، دے دیا اور وہ چلا گیا۔ علی کی بزم میں ذکر ہو گیا، بڑا سخی تھا حاتم طائی، 70 دروازوں سے دیتا تھا۔ 70 دروازے بنائے تھے اور ہر دروازے پر اس نے رکھا ہوا تھا مال، روٹی، سب چیزیں۔ فقیر آتا تھا، ایک در پہ مانگا، پھر دوسرے در پہ گیا، وہاں مانگا، حاتم طائی دوسرے در پہ پہنچ گیا، وہاں سے دیا، تیسرے در پہ۔ 70 دروں سے مانگ کے سائل جاتا تھا۔ علی نے کہا یہ کون سی سخاوت ہوئی کہ اس کو در در مانگنا پڑتا ہے۔ علی نے پہلی بار
اصول دیا سخاوت کا کہ پہلے در پر اتنا دے دو کہ دوسرے در پہ نہ جائیں. بس علی علی زندگی ہے ہماری علی. اور ہمارا فارمولہ بہت مختصر ہے، اس کو زمانہ یاد کر لے. ایک کو مانتے ہیں، ایک کو علی کو مانتے ہیں، ایک کو مانتے ہیں، ایک کو نہیں. پھر سے سن لو، ایک کو مانتے ہیں، ایک کو نہیں. ایک سے مانتے ہیں، ہر ایک سے نہیں.